السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، منیر نیازی کے چند اشعار سے آج میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جو سیاسی منظرنامہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، جلسے اور جلسیوں پر مشتمل جو پاکستان کی سیاست ایک نئی ڈگر پہ چل پڑی ہے، تو اکثر دیر کر دیتا ہوں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو، اکثر دیر کر دیتا ہوں بہت دیرینہ رستوں پر۔ آج کی صورتحال کے مطابق ناظرین، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ گنڈا پور صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی دیر سے پہنچے، اور دیر آئے درست آئے بھی ثابت نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنا غصہ اپنی کلاشنکوف کے بٹ پہ اتارا اور ٹرک کے شیشے توڑ دیے، اور بے باک گفتگو پر جو ان کی ایک دسترس ہے اس کا آج انہوں نے ایک مرتبہ پھر عملی مظاہرہ کیا۔ پہلے اسلام آباد کا جلسہ فلاپ ہوا اور اب لاہور کا جلسہ بری طرح فلاپ ہوا، اور وہ وقت پر بھی نہیں پہنچے، اور وہ بھڑکیں ہی رہی، اور اب تو جو شہد کی بوتل ہے اس کا سفر بھی اب اختتامی لمحات کی جانب بڑھ رہا ہے، اور عدالت اس حوالے سے مزید اقدامات کرنے جا رہی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ I-9 میں 9 مئی سے متعلق درج مقدمات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ عدالت میں وہ پیش نہیں ہوتے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی کمر میں درد ہوتا ہے، وہ چل پھر نہیں سکتے، یہ تمام بہانے۔ اور آج جو خاص طور پر پریس کانفرنس وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب نے لاہور میں کی ہے، اس کی چند اقتباسات بھی آپ کی نظر کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں نے لاہور جلسے سے متعلق بہت بھڑکیں ماری، اور جلسے کی مثال کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا، اور دوسری جانب پورا زور لگانے کے بعد پی ٹی آئی والے بندے اکٹھے نہیں کر سکے۔ ملک میں انتشار اور تباہی پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے، اور خاص طور پر ناظرین آج لطیف کھوسہ نے جو گفتگو کی، جس کو کافی تفصیل سے عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا، جس طرح ایک وکیل ہونے کے ناطے، ایک سابق گورنر ہونے کے ناطے، ایک ایسی شخصیت جو کہ عمر کے اس حصے میں ایسی گفتگو کریں گے، یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن یہ اس لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ اس پہ ایکسپیکٹ کیا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں جانے والا ہر شخص جو ہے اسی ڈگر پر اسی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جو زہر اگلا ہے آج لطیف کھوسہ نے، وہ بھی عوام نے سنا ہے، اور مقررہ وقت پر یہ جلسہ ختم کرنے کا انتظامیہ نے پہلے کہہ دیا تھا، 3 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، وہی ہوا جو اسلام آباد میں ہوا، پھر پولیس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اور آج یہ جم غفیر آپ اسکرین پر دیکھ لیں۔ یہ جم غفیر اس سے زیادہ تو ہمارے چند صحافی دوست اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کے چاہنے والوں کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کیسا جلسہ تھا، یہ جلسی تھی، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، اور بے باک گفتگو اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، پنجاب اسمبلی میں جب بھی بات کرتے ہیں انہوں نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے۔ بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں اسما ناز عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، پنجاب پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ اسما آپ کا بھی۔ حسن مرتضیٰ صاحب، کیا فرمائیں گے آج کے اس جلسے کو؟ جلسی کہیں گے، جلسہ کہیں گے، یا عوام کی جانب سے ایک مرتبہ پھر انتشار کی سیاست کو رد کر دیا گیا؟ بہت شکریہ جی، بڑا اہم موضوع ہے جس کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا، اور گزارش یہ ہے کہ الیکشن کچھ 6-7 ماہ گزر چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف توجہ ہٹانے کی کوشش ہے کہ عوامی ایشوز سے توجہ ہٹے، حکومت کو انگیج رکھا جائے، اس کو نہ اس آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی بہتری کا جو نیگوسیشنز ہیں یا جو ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں وہ بہتری کی طرف نہ بڑھیں، ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو، ملک کے اندر ایک انتشار ہو، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو، ہر روز کی بنیاد پر جو ہے وہ حکومت یہی صبح اٹھ کے کرے کہ آج جلسہ ہے، آج اس کی سیکیورٹی کرنی ہے، آج فلاں۔
صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنا ٹائم بھی پورا کرے اور اس ٹائم کے اندر ہم اسے کرنے بھی کچھ نہ دیں، تاکہ کل کو ہم لوگوں کو کہیں جی یہ تو وہی لوگ تھے جو آپ نے آزمائے ہوئے تھے اور انہوں نے پہلے ملک کا بیڑا غرق کیا اور آئندہ بھی کریں گے۔ یہ ان کی ساری ٹوٹل سیاست ہے۔ باقی آپ کے سامنے ہے جو آپ نے ابھی جس زبان کا ذکر کیا، اور پھر سی ایم کے پی کی زبان دیکھ لیں، ان کے ایک کارکن کی زبان دیکھ لیں، وہاں پہ شاید گنجائش ہی ان لوگوں کی بنتی ہے جو اپنی زبان بھول جاتے ہیں اور ان کی زبان بولنا شروع کرنی پڑتی ہے۔ تو ان حالات کے اندر پاکستان کے اندر ایک اتحادی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے، اور یہ جو ہمارا ایک تقریباً دیوالیہ ہونے کے قریب ملک تھا، اس کو جب اس اتحادی حکومت نے اس کی قیادت سنبھالی اور اس کو جس انداز میں انہوں نے اس مشکل حالات میں لے کے چلے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ کامیاب ہو، وگرنہ ان کے عزائم تو جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اچھا، عزائم کے حوالے سے حسن مرتضیٰ صاحب اگر بات کریں، کیا کہیں گے؟ ہم تو یہ سنا کرتے تھے کہ جو لوگ گفتار کے غازی ہوتے ہیں وہ کردار کے غازی نہیں ہوتے، لیکن بات تو نہ کردار کے غازی کی ہے نہ گفتار کے غازی کی ہے، نہ ہی ان کو اپنی گفتار پر کوئی دسترس ہے یا کوئی ایسی مثبت بات وہ کرتے ہیں، اور نہ ہی کردار کی بات کریں، پرفارمنس تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ سیاسی جماعت پاکستان کے نوجوانوں، اقبال کے شاہینوں کو کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہماری قوم ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مولا جٹ کو پسند کرتے ہیں، یہ اگریسو پولیٹکس کو پسند کرتے ہیں، جی، یہ اس گالم گلوچ کی سیاست کو پسند کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے یا حکومت کی طرف سے میرے خیال ہے، کیونکہ ہماری پولیٹیکل گرومنگ ایسی نہیں ہے، جو وہ سیاست کر رہے ہیں گلی محلے کی، جو شخص وزیر اعلیٰ کے منصب پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں خارجہ پالیسی کو نہیں مانتا اور میں خود سے جا کے اس دشمن سے بات کروں گا جس نے ہمارے بچے بھی مارے، جس نے ہمارے فوجی جوان بھی شہید کیے، جس نے ہمارے بازاروں کی رونقیں ختم کر دی، جس نے ہمارے قبرستانوں اور مسجدوں کا تقدس اور احترام بھی ختم کر دیا، اس دشمن سے نیگوسیشن کرتے ہیں۔ اپنے سیاستدانوں سے بیٹھ کے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے تیار نہیں ہے کہ اگر وہ گفتگو پہ آ جائیں، بات چیت کے اچھا حسن مرتضیٰ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے اور مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے، اتحاد و اتفاق سے پاکستان کے جو کور ایشوز ہیں اس پر بات کرنے کا ہمیشہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے۔ خاصا تجربہ بھی آپ کا ہے، آپ کو آنے والے دنوں میں کوئی امکانات لگتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے کوئی فلیکسیبلٹی دکھائے گی، مین سٹریم میں آئے گی اور بند گلی کی طرف جو پیش رفت کر رہی ہے اس سے وہ رکے گی؟ کچھ جسچر لگ رہا ہے آپ کو ایسا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی وہ اپنا طرز سیاست بدلیں گے، کیونکہ ان کا اپنا ایجنڈا نہیں ہے، اپنا مینیفیسٹو نہیں ہے، یہ بیرونی ایجنڈا ہے اور بیرونی مینیفیسٹو ہے۔ وہ چاہتے ہیں، ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر انتشار رہے، اس ملک کے اندر سیاسی بدامنی رہے، اس ملک کے اندر معاشی بدحالی رہے۔ وہ کبھی بھی ہمیں طاقتور ہوتا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ واحد جو اسلامی مملکت ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اور جو ہمارا دشمن ہے وہ کبھی بھی اسلامی قوتوں کو طاقتور ہوتا دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ ان کے ایجنڈے یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے اور یہ اسی طرح چلے گا، اور اس کا جو قلعہ کما ہے وہ بھی اسی انداز میں ہو سکتا ہے جس انداز میں حکومت اپنے کام کے ذریعے، اپنے لیجسلیشن کے ذریعے، اپنے آئینی اور پارلیمان کی سپرمیسی کے ذریعے ہی ہم کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیں کرتے رہنے چاہیے۔ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ایک جاندار پالیٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ ایک سیاسی معتبر ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اور بالکل نو ڈاؤٹ کہ پالیٹکس فلیکسیبلٹی کا نام ہے، گفت و شنید کا ہے، افہام و تفہیم کا ہے، ٹیبل ٹاک کا ہے۔ تو کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ لوگوں کی؟ اگر تو وہ بات ماننے کو تیار نہیں تو یہ آپ کی سپریمیسی آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، سپریمیسی آف پارلیمنٹ، کیا یہ کام آئے گی؟ دیکھیں، یہ کب تک اس طرح چل سکتا ہے جی؟ کتنے دن چل سکتا ہے؟
اور پھر جو اصولوں کی سیاست ہے اس کو اس انتشار پہ تو قربان نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ برداشت جو ہے وہ حکومت کا اور سیاستدانوں کا کام ہے. برداشت کے ذریعے ہی ہمیں آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. اگر ہم ٹکراؤ کی صورتحال اختیار کریں گے تو پھر یہاں پہ تو خانہ جنگی ہوگی. وہ تو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر خانہ جنگی ہو, خون ریزی ہو. اس ملک کے اندر جو یہ تھوڑی بہت خوشحالی کی امید باقی ہے وہ تو اس امید کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور اس حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس امید کو ساتھ لے کے چلے اور قوم کو اچھی خوشخبریاں ملنی چاہیے. یہ قوم بیچاری بڑی پسی ہوئی اور بڑی مظلوم, اور ایک مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے, بدامنی اپنی جگہ پہ ہے, انتشار اپنی جگہ پہ ہے, اور پھر بھی آپ کو ہنستی مسکراتی ملتی ہے. تو اس کی ہنسی اور خوشی اس کے چہروں پہ رہنی چاہیے. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. اور سیاسی جماعتیں ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنا جو سیاسی طرز عمل ہے اسے اپناتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی رہے گی. یہ کب تک پاکستان میں انتشار کی سیاست کریں گے؟ احمد وڑائچ لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ہمارا ساتھ دیں گے, سینئر تجزیہ کار ہیں, بہت شکریہ. ارشد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آج سارا دن رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, موجود تھے. ارشد چودھری صاحب بتائیے کیا صورتحال تھی؟ کیا واقعی جس طرح ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی سڑا ہوا اور مرا ہوا, کیا واقعی یہ صورتحال تھی؟ کیونکہ جو ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سے تو میرے خیال میں آپ اپنے دوستوں کو بھی اگر اکٹھا کریں اس سے بڑا کراؤڈ آپ جمع کر لیں گے. جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. جی تحریک انصاف کے جلسے ہم 2011 سے دیکھتے آ رہے ہیں آن ورڈ, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ہر سیاسی جماعت کی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے. تحریک انصاف کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ صرف جلسے ہی رہے ہیں, اور جب حکومت میں بھی تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف یہ جلسوں پہ ہی جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں. اور آج بھی جو کانا میں جو جلسہ منعقد کیا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے, تو بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے, اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا گیا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, پوری دنیا باہر نکل آئے گی. تو میں بطور جرنلسٹ گزشتہ کئی سالوں سے تحریک انصاف کے جلسے کور کر رہا ہوں, تو مجھے یہ لگا ہے کہ جو یہ جلسہ تھا تحریک انصاف کا, یہ ان سب میں جو مس مینیجڈ جلسہ تھا. جو انتظامیہ نے ہمیں بتایا ان کے اپنے مطابق یہ تھا کہ ہمیں تاخیر سے اجازت ملی, جس کی وجہ سے اس طرح سے جلسہ مینیج نہیں ہو پایا, اور دور دراز علاقوں سے کارکن جو ہے وہ پہنچ نہیں پائے کیونکہ وقت کی قلت تھی 6 بجے. تو یہ سیاسی جماعتوں کا اپنا اپنا ایک ارشد معاملہ چودھری ہوتا صاحب ہے. انہیں جو جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ ہمیں ٹائم پہ نہیں بتایا گیا یا ہمارا وقت ضائع کیا, یہ تو وہی ہے ناچنا آئے آنگن ٹیڑھا. جی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ جلسہ گاہ میں کافی مایوس نظر آئے. وہ پنجاب کی قیادت سے, پنجاب کے جو رہنما ہیں ان کی مس مینجمنٹ پہ کافی ناخوش تھے. تو اگر یہ دیکھا جائے کہ جلسے کے جو سٹیج تھا, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جلسہ 6 بجے ختم ہونا تھا اور تقریباً 6:30 بجے سٹیج ہی خالی تھا, یعنی شرکا وہاں پہ موجود ہیں اور رہنما وہاں سے غائب ہو گئے. تو یہ جو بیہیویئر ہے, یہ جو رویہ ہے, اس میں تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ جو ہے وہ کافی نقصان یہ جو پہنچ رہا آپ ہے. بات کر رہے ہیں نا, یہ میں خود بھی ارشد چودھری صاحب کافی چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں, کیونکہ عوام تو پرفارمنس کی بات بھی سننا چاہتی ہے نا, تو وہ روزانہ جو ہے وہ مولا جٹ کے قصے نہیں سننا چاہتی. عوام بھی ابھی جو ہے وہ کافی حد تک کتراتی ہے ان چیزوں سے, ان کو اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ اب پریشان کر رہا ہے. اسما ناز, اب آپ کی طرف آؤں گا. یہ تمام صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی, آپ نے مرتضیٰ عباسی صاحب کی بھی, حسن مرتضیٰ صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی, انہوں نے بھی یہی بات کی, اور ابھی ہمارے جو صحافی ہیں جنہوں نے یہ رپورٹنگ کی ہے انہوں نے ساری صورتحال کو دیکھا ہے. یہ خیبر پختونخوا کا پنجاب کے لیے سفر, یہ ٹارگٹ کیا تھا, اچیو کیا کرنا چاہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ٹارگٹ ان کا یہی تھا کہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ 10 لاکھ کا جو عوام ہے وہ ہم لوگ لے کے جائیں گے اور جلسہ کریں گے اور جلسے کے بعد ایک بہت بڑا ایک چینج لے کے آئیں گے، جو چینج انہوں نے 2018 کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کو انہوں نے دیا ہے. اور ٹارگٹ ان کا ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور وہ یہی رہا ہے کہ انتشار کی سیاست، فساد کی سیاست اور ملک میں ایسی افراتفری. جب ملک ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو تو انہوں نے ایک واویلا مچانا ہے، کیونکہ جس طرح سے حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ یہ جو ان کا جو ایجنڈا ہے، ان کا تو مینیفیسٹو اپنا تو ہے نہیں، یہ تو ایک بیرونی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. بیرونی ایجنڈا پہ جب کام کریں گے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے ملک میں ایک افراتفری، بد امنی، آپ نے اپنے، بلکہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب، معذرت کے ساتھ، وہ میں گنڈا نہیں، وہ تو ان کے کام ہی گنڈوں بنے ہیں. ڈنڈا پور وہ نہیں، میں کہتی ہوں علی امین گنڈا پور. نہیں، آج تو وہ کلاشنکوف سے جو ہے نا وہ ٹرکوں کے شیشے توڑ رہے تھے. ان کا امپریشن ہی یہی رہتا ہے کہ انہوں نے گنڈوں کی طرح ایک وہ پرانے زمانے والی وہ جو گنڈاسا اٹھایا ہوا، اور اسی طرح انہوں نے آج شیشے بھی توڑے ہیں. تو ان کا مقصد عوام کی رہنمائی کرنا نہیں ہے، عوام کے لیے کوئی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا نہیں ہے. ان کا مقصد صرف اور صرف انتشار پیدا کرنا. عوام کی، ان کی کے پی کے کی آپ صورتحال دیکھیں، اگر آپ کمپیریزن کریں پنجاب کے ساتھ، تو کے پی کے کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں کے مریض پنجاب میں آ کے اپنا علاج کروا رہے ہیں، وہاں کے اسٹوڈنٹس، وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ پنجاب میں آ کے اپنی تعلیم کمپلیٹ کر رہے ہیں. پچھلے 11 سال میں جو قابلیت اور جو کے پی کے میں حالات ہیں، اس کا اگر کمپیریزن پنجاب کے ساتھ کریں تو وہ آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ پنجاب سے ایک اٹھائیں، ایک بچہ آپ کے پی کے سے اٹھائیں، وہ کمپیریزن آپ کو اسی لیے تو نہیں آئے وہ آپ کی طرف لاہور کے جی آپ یا پنجاب، وہ اس لیے تو نہیں آئے کہ جی حسد میں کہ جی آپ پرفارمنس نہ دکھائیں ہماری طرح، آپ لوگ بھی آ کر تقاریر کریں. جی ڈاکٹر صاحب، ان کا مقصد ہی یہی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے یہ میں یہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اس کا کمپیریزن آپ کو کر کے بتا دے گا کہ ہمارے پنجاب صوبے میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک چھوٹا بچہ کے پی کے کا بتا دے گا آپ کو کہ ان کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے. یہ صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ہماری چیف منسٹر، وہ تو کہتے ہیں ہم نے 13% جو ہے وہ اپنا بجٹ بڑھا دیا ہے، تعلیمی بجٹ بڑھا دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں. تو سر وہ بچے کہاں ہیں جو بالکل آج بھی 36 لاکھ سے زیادہ کی تعداد ہے بچوں کی جو اسکولوں سے باہر ہیں. تو وہ بچے کہاں ہیں؟ ان کا بجٹ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا بجٹ ان کے سرکاری، آج کے جلسے میں انہوں نے اپنے سرکاری جتنے بھی ان کی لائک ایسٹس تھے وہ استعمال کیے گئے ہیں، اور پھر سرکاری ملازمین کو انہوں نے شامل کیا ہے کہ آپ کے آج کے جلسے میں ہمارے ساتھ چلیں. تو یہ تو ان کی صورتحال ہے، یہ تو ان کے حالات ہیں. اور آتے ہیں چلتے ہیں، کبھی وفاق میں آ کے افراتفری میں پیسے دے کر بھی بلاتے ہیں نا وہ لوگ جو غریب غربا ہیں، ان کو 2-4-5 ہزار روپے دے کر. ویسے بھی تو یہ 5 ہزار والی سرکار ہے، ہمیں نظر آتا ہے 5 ہزار والی سرکار، وہاں ہم نے دیکھا تھا الیکشن کے دوران بھی انہوں نے بانٹے تھے پیسے. بالکل. اور اسی طرح پنجاب میں بھی یہ کر رہے ہیں. ان کا موازنہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو ہے وہ موازنہ مریم نواز شریف صاحب کے ساتھ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، مریم نواز شریف صاحبہ آپ کے سامنے ہے، ان کی کارکردگی ہر سیکٹر کو اٹھا لیں، چاہے وہ تعلیم کا ہو، چاہے وہ صحت کا ہو، چاہے وہ زراعت کا ہو، چاہے وہ آئی ٹی ہو. میں کہتی ہوں کہ آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو ان کی کارکردگی نمایاں نظر آئے گی. تو یہ وہ افراتفری ہے جو ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. اور یہ افراتفری مچا کے یہ صرف اور صرف عوام کو ایک ڈی ٹریک کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا، اور پچھلے کئی سالوں سے یہ ڈھونڈتے آ رہے ہیں. جب ملک 2014 کے بعد بھی ترقی کے راہ پہ گامزن تھا، اس وقت بھی انہوں نے یہ افراتفری مچا کے کنٹینرز پہ 120 دن کا جلسہ کر کے انہوں نے یہی شو کیا تھا کہ ہم لوگ جی ایک کوئی بہت بڑا چینج لے کے آنے لگے. وہ چینج کیا تھا؟ وہ 2018 کے بعد آپ نے دیکھ لی ہے. وہ چینج تھا بھوک، افلاس. آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے کس طرح کی ڈیلز کی ہیں، اس کے بعد ملک کی کیا صورتحال بنی، پرائسز کہاں پہ چلی گئیں. اور میرے خیال میں کہ مجھے تو اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آج کل تو ہر نوجوان، ہر بچہ بہت اچھے سے کمپیریزن کر سکتا ہے کہ 2018 کے بعد انہوں نے کیا حالات کیے ملک کے. یہ آپ نے بڑی ایک عام بات کی ہے. میں احمد وڑائچ آپ کی طرف آؤں گا. پچھلے جلسے میں بھی آپ نے کہا کہ میرا اچانک یا اتفاقاً ایک دورہ ہوا تو آپ بڑے وہاں سے بھی مایوس ہوئے تھے. تو آپ آج احمد وڑائچ صاحب گئے ہیں، کوئی آپ نے بھی کچھ آنکھوں دیکھا حال بھی بتائیں، کیونکہ گنڈا پور صاحب جب عدالت جاتے ہیں تو اس وقت تو بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن لاہور آنے کی ان کو بڑی جلدی تھی، لیکن انہوں نے پھر دیر کر دی.
اندھیرے میں آئے اور اندھیرے میں واپس چلے گئے, اپنا غصہ کارکنوں پہ, عوام پر جو ہے انہوں نے اتارنا شروع کر دیا. کوئی آپ کو ملا ہے کوئی ملک شیک, کوئی کیک وغیرہ, یا وہاں پہ کوئی انتظامات کیے گئے تھے کوئی بریانی شریانی کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کی انٹرو سے بڑا امپریس ہوں. اس میں بڑی باتیں آپ نے آج بتا دی ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, اور دیر میں آنے کی صورت میں پھر غصہ جو ہے وہ تو پھر نکالنا ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی کے اوپر. دیکھیے, میں آج لاہور کی سڑکوں پہ رہا ہوں. میں بالکل آن آتھ کہنے کو تیار ہوں. جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آج سڑکیں خالی تھیں, یعنی کہ ویسے ٹریفک تو تھی, جو لوگ اپنے جا رہے تھے دفاتر میں یا اپنے گھروں میں, تو سیاسی طور پر ماں سوائے 2 گاڑیوں کے میں نے کوئی لوگوں کو جلسے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. سڑکیں بھی خالی تھیں, دور دور تک کنٹینر میں نے نہیں دیکھے ہیں کہیں پر بھی, اور روڈز پہ جو عام ٹریفک تھی وہ رواں دواں تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اب جو ہے وہ کیوں جائیں گے وہاں پہ جلسہ گاہ کی طرف. وہاں پر جو کرسیاں لگی تھیں, جو سٹیج تھا, جو ڈی جے تھا, وہ سارا جو سسٹم تھا وہ تو انتظار کر رہا تھا لوگوں کا, لیکن ہر چیز وہاں پہ خالی تھی. لوگ نہیں جا رہے تھے کیونکہ لوگ 9 مئی کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہیں. جو دینگا مشتی, دنگا فساد, جو کچھ بانی نے یا اس کے جو لشکر کے چند لوگ تھے, جو کچھ انہوں نے کیا تھا, اب ڈاکٹر صاحب جو عام لوگ ہیں, جو پاکستان کی عام عوام ہے, لاہور ہے, پنجاب ہے, یا جو دیگر صوبے ہیں جو ان کو مسترد کر رہے ہیں, جیسے وفاق میں بھی ان کے جلسے کو مسترد کیا گیا, لوگ 9 مئی کی اونرشپ ملکیت لینے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ اس کی بہت بڑی قیمت چکائی لوگوں نے. ان کا جو فیوچر ہے وہ داؤ پر لگ گیا. جو طالب علم ہے, ان کی جو تعلیم کا جو نقصان ہوا ہے, جو لوگوں کی اخلاقی جو تربیت ہے اس کا جو نقصان ہوا ہے, تو اب لوگ اس میں جانا نہیں چاہتے ہیں. اور ان کی جو آج بھی جو چند ایک جو لیڈر ان کے بات کر رہے تھے, مجھے یہ قطعاً امید نہیں تھی جو غصہ نکالا عوام کے نہ آنے کا, جس طرح آپ نے کہا ایک چیف منسٹر کا کے پی کا, کہ انہوں نے کلاشن کوپ کا جو ہے وہ بے دریغ استعمال کر کے اپنا غصہ نکالا. اسی طرح ایک بزرگ جو سیاستدان ہے, جو پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر کبھی گورنر ہوا کرتے تھے یہاں پر, ان کی جو سیاسی ٹریننگ سے مجھے یہ امید تھی کہ وہ پیپلز پارٹی میں رہے, ان کی بڑی بہتر ہوگی ٹریننگ, لیکن وہ بہتر ٹریننگ مجھے نظر نہیں آئی. جس طرح انہوں نے اوئے توئے کی بات کی اور جلسہ گاہ میں نہ آنے کی وجہ سے لوگوں کی جو نہیں آئے ہیں, ان کی دلائی جو ہے وہ بے باک گفتگو اور معذرت کے ساتھ میں کہوں گا ایک غلیظ زبان کا استعمال کرنے پر مجبور ان کو کر دیا نا, وہ جو ابھی ان کی جس لانڈری میں وہ گئے ہیں. بالکل ہوا ہے. اور ڈاکٹر صاحب بے دریغ جو استعمال کیا گیا. میں ایک چیز کا ضرور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جس طرح ایک جو ہے وہ ہمارے سیالکوٹ سے جو وزیر دفاع ہیں پاکستان کے خواجہ محمد آصف, جو ان کے خلاف مطلب جو چیف منسٹر کے پی ہے, جس طرح انہوں نے بات کی تھی جلسے میں کھڑے ہو کر, جس طرح ان کے والد کا نام لیا تھا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے. ان کے والد کو یہ کہاں جانتے ہیں, وہ تو بہت بڑے پارلیمنٹیرین تھے اور جمہوریت کے بڑے دائی تھے. اور جس طرح خواجہ صاحب جو ہیں وہ جس طرح خواجہ محمد آصف جو ہے وہ کھڑے ہو کر پارلیمان میں بات کرتے ہیں, وہ اب دیکھیے کہ جس طرح انہوں نے بات کی ہے, میں اس چیز کو یہاں ریلیٹ کرتا ہوں. ان کے والد کا نام لیا گیا, تو ایک بانی جو ہے, ان کے اپنے 2 بیٹے ہیں, کیوں نہیں ان کو, میں یہ ریاست سے درخواست بھی کرتا ہوں, آپ قاسم کو اور سلیمان کو بلائیں پاکستان میں, ان سے ریکویسٹ کریں, وہ آ کے جو سیاسی جدوجہد جو سٹرگل ہے وہ جاری کریں پاکستان میں. وہ آ کے اپنے باپ کے لیے باہر نکلے نا سڑکوں کے اوپر. آپ کسی کے باپ کا نام لیتے ہیں کہ فلاں کے باپ جو ہے وہ بھی ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا, تو آپ نے یہ نام لیا, ابھی انتظار کریں 15 دن جب ختم ہو جائیں گے, جو آپ نے لشکر لے کر آنا تھا, جو چڑھائی کرنی تھی, جو ڈیالہ سے جیل سے آپ نے اپنے بانی کو آپ نے ریلیز کر کے جانا ہے, وہ دن تو پورے ہو جائیں گے, پھر جواب کا انتظار کریں. وہ بزرگ آدمی جو بوڑھا شخص ہے وہ تیار ہیں اڈیالہ جانے کے لیے, تو ایک شخص نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. اور میں بلکہ ارشد چودھری آپ کی طرف آؤں گا. ارشد چودھری, جس طرح احمد وڑائچ نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا, وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے بھی یہی کہا ہے کہ 1500 سے 1600 افراد تھے, اور خاص طور پہ پنجاب سے 3000 لوگ جلسہ گاہ میں موجود تھے. علیم عادل شیخ کراچی سے لاہور فتح کرنے کے لیے 60 لوگوں کے ہمراہ وہ تشریف لے کر آئے. ڈی جی خان سے 100 سے 150, عالیہ حمزہ بھی 100 سے 150 لوگوں کے ساتھ تشریف لے کر آئیں. تو آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ یہ آپ زیادہ تعداد بتا رہے ہیں, کیونکہ علیم عادل شیخ کو میں نے خود دیکھا ہے اور اس کی ویڈیو بھی ہم نے بنوائی ہے, اور اس کے علاوہ عالیہ حمزہ اور جو زرتاج گل کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ سب تھوڑا برہم رکھ دیا نا, عظمی بخاری نے تھوڑا سیاسی برہم رکھ دیا ان کا. ہاں جی, بیسیکلی مجھے جو وہاں پہ وہ موقع پہ موجود نہیں تھی نا اصل میں, تو وہاں پہ ہم اس وقت موجود تھے جب ان کے یہ قافلے آئے ہیں وہاں پہ.
تو کافی رہنماؤں میں بھی اور کارکنوں میں بھی سب جو ہے وہ مایوسی نظر آ رہی تھی. اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو تحریک انصاف کا جو سٹرکچر ہے، جو پارٹی سٹرکچر ہے، وہ آپ دیکھیں کہ کتنی بار تبدیل ہوا ہے اور کوئی پتہ نہیں چلتا کب کس کو کون سے عہدے پہ لگا دیا جائے، کب کس کو ہٹا دیا جائے. تو جو کارکنوں کی کوارڈینیشن ہے، ان کے ایم این اے ایم پی اے میں نے جو دیکھے وہاں پہ، وہ پوری طرح ایم این اے ایم پی اے بھی وہاں پر نہیں پہنچے اپنے لوگوں کو لے کے جانا تو درکنار، وہ خود بھی نہیں وہاں پہ آئے. تو اس کے بعد پارٹی قیادت جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ بھرپور طریقے سے، جیسے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ ایک جنگ ہے، آپ پہنچیں، کشتیاں جلا کر پہنچیں، فلاں کریں، تو وہاں پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. بیسیکلی حکومت پنجاب نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی سیاسی جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کی ہے کہ ان کو ایک ایسی جگہ دی گئی ہے کہ آئیں جی اس کو بھریں اگر آپ اتنے اچھا بڑے ایک جہادی ہیں. کنٹینر نہیں تھا، یہ دعویٰ ہمارے کیا پاس پنجاب سامنے حکومت نے کہ ایک کنٹینر ہم نے کہیں کھڑا نہیں کیا، کہیں پہ ان کے لیے راہ جی میں جی کوئی جی رکاوٹ کھڑی نہیں کی. میں وہاں تقریباً 3-4 گھنٹے ان راستوں پہ گھومتا پھرتا رہا ہوں. میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، کہیں پہ کوئی کنٹینر موجود نہیں پایا. بالکل ہم ایزیلی وہاں پہ پہنچے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بھی چل رہی تھی اور اس کے علاوہ اپنی گاڑیوں پہ بھی جانے کے لیے اچھا وہاں راستہ یہ تھا، میں ذرا کہیں کوئی ایک راستہ دفعہ بلاک یہی نہیں کیا بات جو گیا. ہے میں اسما سے بھی کرنا چاہوں گا. اسما بند روڈ جو ہے جہاں سے داخلہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی کا تو یہ دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں نے کالا شاہ کاکو پہ کنٹینر رکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا ہنگامہ تھا، آنے ہی نہیں دے رہے تھے، جبکہ یہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں کہ کوئی کنٹینر ہم نے نہیں رکھا، کسی کی نقل و حرکت پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی. انہوں نے کہا آئیں جی ویلکم، زندہ دلانے لاہور ہے، تشریف لائیں، پائے بھی کھلائیں گے. تسی پائے بھی نہیں کھلائے، انہیں ظالم ہو تسی کوئی پائے ہی کھلا دیں انہوں نے سری پائے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، صبح سے آپ بھی خبریں سن رہے ہوں گے کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی ان کے لیے ایسی کوئی باؤنڈری وال نہیں ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی کہ جس کے اوپر یہ ان کو ہم نے روک لیا ہو. سب رستے کھلے ہوئے ہیں، سارے ایریاز کھلے ہوئے ہیں، ان سے اکٹھے نہیں ہو رہی عوام. یہ جلسہ نہیں تھا، بیسکلی یہ ایک جلسی تھی، ٹھیک ہے. اور لاہور نے تو ان کو ریجیکٹ کر دی ہے، لاہور کی عوام تو ان کے ساتھ نہیں تھی. یہ جو چند جو آپ نے جو جن کے نام لیے ہیں 100 50 150، یہ وہی لوگ تھے اور وہی لوگوں نے آ کے، اور جلسہ تو نہیں ہوا میرے خیال میں، وہ جلسی جو کچھ دیر کے لیے جو ایک تھوڑا سا ان کا جو ایک وہ سٹیج پہ ایک چلتا ہے ڈسکو شو، وہ رہا ہے. اور میرے خیال میں کہ یہ ان کی جو رکاوٹیں، وہ جو ایک جگہ ان کو ایسی ہم لوگوں نے پرووائڈ کی تھی کہ آئیں اور اس کو بھریں، وہی والی بات ہے کہ اس میں بھی یہ ناکام رہے. اور جو ان لوگوں نے اپنا ایک وہ ایک بنایا ہوا ہے نا، اپنے منہ پہ جو لبادہ اوڑا ہوا ہے، اپنے پورے بلکہ جسم پہ لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ بھائی لیکن اس ہمارے دفعہ آپ ساتھ لوگوں نے عوام. رات کی لائٹوں کا فائدہ نہیں اٹھانے دیا. ہاں بھائی سارے Exactly. لائٹس آن کر دو، جی. آپ لوگوں نے کہا جی. چلیں جی چھٹی کرو، 6 بج گئے نے، بالکل. لائٹاں بند کرو، جی. میوزک بند کرو. میوزک بند کرو. اور وہ جو ایک لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا تھا کہ جی ہمارے ساتھ تو پوری پاکستان ہے، ہمارے ساتھ تو بہت بڑی عوام ہے، وہ بھی سارا سب سامنے آ گیا. 10 لاکھ کا جو انہوں نے دعویٰ کیا ہوا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے. 3000 واقعی میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 3000 سے کم تھے. عظمہ بخاری نے تھوڑا سا بھرم رکھ دیا نا انہوں نے وہ جو بھرم رکھا ہے، وہ بھرم میرے خیال میں کہ عظمہ بخاری نے بھرم تو رکھا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی اچھی والی اس لحاظ سے بھی کر دی ہے کہ وہ 3000 بھی نہیں ہے. وہ سارے اقتباسات میں اب نہیں پڑھنا چاہتا نا یہاں پہ، پھر زیادہ ہو جائے گا تھوڑا. بالکل بالکل. تو اس جلسے کا تو مقصد صرف اور صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ صوبہ پنجاب میں پہلے یہ وفاق میں آئے ہیں، وفاق میں یہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اسی طرح اب یہ پنجاب میں آئے ہیں. پنجاب کی ہماری جو سی ایم پنجاب ہیں، ان کی جو کارکردگی ہے وہ ان سے بالکل برداشت نہیں ہو رہی. یہ جلسہ اپنے کے پی کے میں بھی کر کے دیکھ اچھا چکے یہ ہیں. مقابلہ ایسے تو نہیں کیا جا سکتا نا جس طرح مریم نواز صاحبہ اس وقت پرفارمنس سے مقابلہ کر رہی ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں کہ پرفارمنس یہ ہوتی ہے خاموشی سے. کہتے ہیں نا سمندر جو ہے اس کی لہروں کی آوازیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کی جو گہرائی ہوتی ہے، اس کی جو خاموشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ لوگ نہیں لگا پاتے. اس کا مطلب یہ انہیں تو مقابلہ کرنا چاہیے تھا نا مریم نواز صاحبہ کا، اور پنجاب حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. تو مقابلہ گنڈاسا لے کر اور یہ بٹ مار کے کلاشنکوف کے شیشے توڑنے سے تو نہیں ہوگا. بالکل یہ نہیں ہوتا. اور دیکھیں کہ کارکردگی کے اوپر آپ کا مقابلہ ہونا چاہیے. جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ صبح 6 بجے اٹھ کے اور سائٹ پہ جاتی ہیں، عوام میں گھل ملتی ہیں، عوام کی تمام کی جتنی بھی مطلب کہ ایریاز میں جا کے وہ لوگوں کی شکایات سنتی ہیں، اس کے اوپر پھر کوشش کرتی ہیں کہ
کوئی بھی سیکٹر ہے, چاہے وہ تعلیم کے سیکٹر میں ہے, چاہے وہ جاب کے سیکٹر میں ہے, چاہے وہ زراعت ہو, چاہے وہ جو صحت ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی کمپلین آتی ہے ان کو تو وہ اس کو پورا کرتی ہیں, حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور وہ عوامی لیڈر ہیں. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں عوامی لیڈر ہوں. اگر انہوں نے کوئی مقابلہ کرنا ہے تو وہ اپنی اس کارکردگی کے اوپر کرے, اپنی کارکردگی شو کرے. ان کی کارکردگی یہی ہے کہ ایک طرف ایک سی ایم جو ہے وہ عوام میں گھل مل کے عوام کی خدمت کر رہی ہیں, اور دوسری طرف جو ہے سی ایم وہ نوجوانوں کو, اقبال کے شاہینوں کو لے کے اور وہ گنڈاسے اٹھا کے اور وہ گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا ہے. نوجوانوں کے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو تباہی کے دہانے پہ پہنچانے کے مترادف ہے. بہت شکریہ. اسما ناز عباسی ہمارے ساتھ موجود تھی. حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما احمد وڑائچ لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہمارے ساتھی ارشد چودھری صاحب سینئر صحافی اور رپورٹر, جنہوں نے آج سب کی تمام تر صورتحال کو انہوں نے دیکھا. ناظرین, یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بین الاقوامی سطح پہ ہونے والی تبدیلیاں اور وزیر اعظم کا بڑا ایک اہم دورہ ہے, وہ دورہ کس نوعیت کا ہے, اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں, اس پہ بات کریں گے. انفرادی نہیں, اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے, انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں, کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. پولیو سے پاک پاکستان, ہر بچے کے لیے. ویلکم بیک. ناظرین, ہم بات کریں گے دنیا کا سب سے بڑا فورم جس کے 193 رکن ممالک ہیں, اور وہ ہے اقوام متحدہ. 1945 میں برسلز میں 44 سے زائد ممالک سر جوڑ کر بیٹھے, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک ایسے فورم کی کوشش کی گئی جو کہ جنگ کی تباہ کاریوں سے بچائے اور آنے والے دنوں میں مزید جنگوں سے بچا جا سکے. آج بڑی پیش رفت اس میں ہوئی ہے, اور ممالک کی تعداد اب وہ 50 سے بڑھ کر 193 تک جا پہنچی ہے. اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ ہو چکے ہیں. امن کا فروغ, ترقی, عالمی مسائل اور موسمیاتی تبدیلی, جو کہ اب ہر سال ایجنڈے میں شامل ہوتا ہے, اس سال بھی ایجنڈے میں شامل ہوگا. وزیر اعظم دنیا کے سامنے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے, مختلف امور پر پاکستان کے موقف اور مفادات کی ترجمانی بھی کریں گے. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے 193 جو ممالک ہیں, اس میں فیصلے سادہ اکثریت کے بعض اوقات اہم معاملات میں 2/3 اکثریت سے لیے جاتے ہیں. اس کا اجلاس ہر برس ستمبر میں ہوتا ہے. ہمارے ساتھ احمد وڑائچ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے. احمد وڑائچ, بڑا ایک اہم دورہ ہونے جا رہا ہے, اور اقوام متحدہ کے اس ایجنڈے میں اس مرتبہ بھی کلائمیٹ چینج بھی شامل ہے. $20 ٹریلین کا جو نقصان ہوا ہے گزشتہ سال جنگوں اور تشدد سے, اس پر بھی بات ہونی ہے. اور اوورآل اگر ہم بات کریں تو تشدد کے اسباب پر قابو پا کر جنگوں سے ہونے والی انسانی اور معاشی نقصان میں کمی لائی جا سکتی ہے. ایجنڈے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی, کیونکہ جو اقوام متحدہ کا قیام تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جنگ کی تباہ کاریوں سے بچا جا سکے. دیکھیے, یہ دنیا کا ایک عالمی فورم ہے جہاں پر جب بھی پرائم منسٹر آف پاکستان جاتے ہیں یا دنیا کے جتنے دوسرے بھی جو ممالک کے جاتے ہیں وزراء اعظم,
वो जाकर अपने मुल्क का जो है उसका खदोखाल बयान करते हैं और नुक्ता नज़र होता है अपने मुल्क का वो बयान करते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो जाकर यकीनी तौर पर जो मौसमियाती जो तब्दीलियों से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। और इससे डॉक्टर साहब जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है जो इस मौसम इस मामलात में वो बहुत थोड़ा हिस्सा है इसमें, और जो तबाहकारियाँ होती हैं वो पूरी दुनिया इसमें आप जानते हैं कि उसमें दूसरे ममालिक का ज़्यादा जो है वो हाथ होता है इस मामला सारे में। इसके ऊपर बात होगी यकीनी तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है वो बात करेंगे जो हमारे जो फ़लस्तीन का जो इशू चल रहा है उसकी जंग बंदी के हवाले से, जिस तरह वो इसराइल जो है वो वहाँ पर जो मजालम डाल रहा है, और जो एक रियासत की जो पॉलिसी है जो कश्मीर के मामले पर यकीनी तौर पर जो कश्मीर है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। और जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है वो बड़े बेदरेग अंदाज में जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है उसको बयान करेंगे। और जो दूसरी जो बात इसमें ये भी है कि जो इनका जो नैरेटिव वो बड़ा क्लियर है कि हम जो दुनिया है जो दूसरे जो ममालिक हैं जो उनसे जो मुलाकातें होनी है उसमें वो जो माशी तरक्की है पाकिस्तान की जो माशियात के लिए जो बेहतर मामला हो सकते हैं उसके ऊपर यकीनी तौर पर जो है वो बात की जाएगी। क्योंकि इस हुकूमत का नैरेटिव अब यही है कि हमने जो आलमी जो दुनिया है उनके साथ जो है वो सिर्फ अपने जो मामलात हैं यानी कि हमने ट्रेड करनी है, हमने एड से बाहर निकलना है, पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको अपने पाँव के ऊपर खड़ा करना है। तो यकीनी तौर पर मुझे उम्मीद है ये बड़ा एक कामयाब दौरा होगा और इस दौरे से जो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं दीगर दूसरे ममालिक के साथ वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर भी होंगे, बहुत बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है। अरशद चौधरी साहब, वज़ीर आज़म रवाना हो चुके हैं और 78 साल गुजर गए, अब 79th सेशन होने जा रहा है। एजेंडा में बहुत सारी चीज़ें और वज़ीर आज़म की साइड लाइन पर मुलाकातें भी हैं, बड़ी अहम मुलाकातें। P5 के मुस्तकिल रुकन ममालिक के सरबराहान के साथ भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। और जिस तरीके से अहमद वड़ाइच ने कहा कि मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर भी ज़ेर बहस आएगा, साइड लाइन मुलाकातों में भी आएगा और जनरल असम्बली में भी इस पर बात होने के इस मरतबा कवी इम्कानात हैं। क्लाइमेट चेंज पर भी बात होने लगी है। पाकिस्तान की तवज्जो किन मामलात पर मरकूज होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम जो नुक्ता आपने उठाया है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तो जो माशी मुश्किलात हैं इस वक्त पाकिस्तान को, तो उस तरफ तवज्जो होनी चाहिए। और दूसरी जो क्लाइमेट चेंज की आपने बात की, तो ये पाकिस्तान का बड़ा सीरियस मसला बना हुआ है। और जिन ममालिक ने पाकिस्तान में गुज़श्ता साल आने वाले सैलाब में मदद के ऐलानात किए थे, तो उस हवाले से भी यकीनन वज़ीर आज़म मुलाकातें करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता दिनों ये मामला भी उठाया था कि ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जाकर वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं या वहाँ के ओहदेदारान हैं उनसे इस मामले पर भी बात होगी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए जो मौके मौजूद हैं, तो यकीनन उस हवाले से भी वज़ीर आज़म बात करेंगे। और ये हुकूमत की प्रायोरिटी है। ख़ास तौर पर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बड़े अरसे बाद ये सकूत टूटने लगा है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर जो गुज़श्ता 4-5 साल से जो है वो मुश्किलात फेस कर रहा है, उसमें भी काफ़ी बड़ी पेशरफ्त होगी। और इस हुकूमत की इस खारजा पॉलिसी को हम कामयाबी की नज़र से देख सकते हैं कि अगर आप देखें कि पाकिस्तान से दीगर ममालिक का जिस तरह से चाइना के डेलीगेशन आ रहे हैं, रशिया के डेलीगेशन आ रहे हैं, और इसी तरह वहाँ अमेरिका में जाकर पाकिस्तान के एक मौक़िफ़ जो वज़ीर आज़म की जानिब से पेश किया जाएगा, तो यकीनन उन्हें ये दो जो पाकिस्तान के बड़े इशूज़ हैं, इकॉनमी का इशू है और ख़ास तौर पे जो ये वार ऑन टेरर है, उस हवाले से भी पाकिस्तान अच्छा, इसमें एक और नुक्ता भी है। मैं अहमद वड़ाइच आपकी तरफ आऊँगा। अरशद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें एक और नुक्ता बड़ा अहम है। आज आलमी अमन यानी अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है बैनुल अक़वामी सतह पर, और पाकिस्तान ने अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 70 अमन मिशंस में हिस्सा लिया है। कहाँ खड़ा है आज पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन? देखिए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने अमन के लिए तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हमने बड़ी कीमत चुकाई है पाकिस्तान ने। आप देखिए कि जो बरादर मुल्क है हमारे साथ अफ़गानिस्तान, हमने उसको अपने साथ रखने के लिए और उसके लिए हमने कितनी बड़ी कुर्बानी दी और कितनी उसकी अमन के लिए हमने कितनी कीमत चुकाई है अफ़गानिस्तान के लिए। और बरादर मुल्क आपके सामने है क्या स्ट्रेटजी है उनकी हमारे साथ। और इसके अलावा जो दीगर हमारे जितने ममालिक हैं, यानी कि जिस तरह हम कश्मीर के ऊपर बात करते हैं, तो वो जब हम कश्मीर के ऊपर बात करते हैं हम इस रीजन के अमन की बात करते हैं। हम हिंदुस्तान के साथ जब बात करते हैं तो अमन के लिए बात करते हैं। हम अफ़गानिस्तान के लिए जब बात करते हैं तो हम अपने अमन के लिए बात करते हैं। हम जब कहते हैं कि जो फ़लस्तीन के साथ जो कुछ किया
کیا جا رہا ہے, جو اسرائیل جو ظلم ڈھا رہا ہے فلسطین کے ساتھ, تو وہ ہم کس لیے بات کرتے ہیں؟ ہم تو امن کے لیے بات کرتے ہیں. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر پر اگر بات کرتے ہیں تو امن کے خواہاں ہیں, امن کی خواہش ہے, پرامن ہمسائیگی پر ہم یقین رکھتے ہیں. احمد وڑائچ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, لاہور اسٹوڈیو سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین, اب ہم نے اپنی گفتگو سمیٹنا ہے اور پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے کوششیں جاری ہیں اور پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز اس حوالے سے تمام تر کوششیں کر رہے ہیں. ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالغفور حیدری کی خصوصی ملاقات ہوئی ہے. ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے. دونوں رہنماؤں نے اقتصادی معاشی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آگے بڑھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اور ان دنوں میں یہ پیش رفت بڑی اہم پیش رفت ہے کیونکہ قانون سازی کے ایک عمل سے پارلیمان نے گزرنا ہے اور جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ ایک بڑا مثبت اور بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین اس حوالے سے کافی متحرک دکھائی دے رہے ہیں اور پی ایم ایل این کے ایسے رہنما ہیں کہ جو اس میں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. بلوچستان کی عمومی طور پہ جو صورتحال ہے اس پر بھی مولانا غفور حیدری سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور بیرونی خطرات کے لیے ایک صف میں کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے اور اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی بات کی ہے. بلوچستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صوبے کی ترقی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے اور آئندہ بھی قومی سیاسی امور پر مشاورت کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا. جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں ناظرین, وہ افہام و تفہیم کے عمل کو آگے بڑھاتی ہیں. یہ بڑی ایک عام ملاقات ہے اور اس طرح کی ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بھی چلنا چاہیے کیونکہ ایک فطری اتحادی ہیں مولانا صاحب. پی ڈی ایم میں بھی وہ ساتھ رہے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے پارلیمان کی بالادستی کی بات کی ہے. آئینی عدالتوں کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر اور حکومت کا ایک ہی نقطہ نظر ہے. تھوڑے بہت جو اختلافات ہیں اس کو افہام و تفہیم کے ذریعے, کیونکہ مولانا صاحب نے ہمیشہ اس قسم کی سیاست نہیں کی کہ انہوں نے تنقید برائے تنقید کی سیاست کی ہے. تو پر امید ہیں ہم سب اور حکومت وقت بھی پر امید ہے کہ مولانا صاحب بھی بہت جلد اس لیجسلیشن میں, اس امینڈمنٹ میں اور ایک ایسے قانون سازی کی بات کی جائے, آئین سازی کی بات کی جائے یا آئین کی سپریمیسی کی جو کوشش کی جا رہی ہے حکومت وقت کی جانب سے, مولانا صاحب ضرور اس صف میں آ کر کھڑے ہوں گے. اور یہ سب کو اس بات کا یقین ہے کیونکہ پاکستان میں جو پارلیمان کی جو سیاست ہے اس پر یقین رکھنے والوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی محمود کے صاحبزادے, تب سے انہوں نے جو سیاسی تگ و دو شروع کی ہے, آج مولانا صاحب اس کارواں کو آگے لے کر آگے بڑھے ہیں. تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مولانا صاحب حکومت کا پاکستان کی 24 کروڑ عوام کے مفاد کے لیے جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اس پر وہ خصوصی طور پر توجہ دیں گے. ناظرین, آپ نے پروگرام نیوز نائٹ سنا. گفتگو آپ کو کیسی لگی؟ پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.